بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجلین یؤذن احدہما ویقیم الآخر۔ یہ باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے اس بارے میں کہ ایک بندہ آذان کہے اور دوسرا اقامت کہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیا دوسرا شخص اقامت کہنے والا وہ آذان والے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، وہی ہونا چاہیے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس میں روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ سودانی زیاد بن حارث السودانی کہتے ہیں کہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فلما کان اول الصبح، جب صبح ہی، امرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، اذنت، تو میں نے اذان دی، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو فجاء بلال لیقیم، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ وہ اقامت کہیں۔ آذان میں نے دی تھی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ وہ اقامت کہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اخا صداء اذن ومن اذن فهو یقیم، فرمایا کہ تیرے بھائی صداء نے اذان دی ہے تو چاہیے کہ جس نے اذان دی ہے اقامت بھی وہی کہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ اسی طرح اگلی روایت بھی حضرت صداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثلہ کے ساتھ روایت بیان کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر وہ بعد والی روایت جو پہلی کے عین مطابق ہو تو وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مثلہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے ذکر کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ سند مختلف ہوتی ہے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پچھلی روایت فقط ایک سند کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف اسناد کے ساتھ ہے، تو جو روایت مختلف اسناد مختلف طرق کے ساتھ ہو وہ قوی اور مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو یہ استدلال تھے، دلائل تھے ان حضرات کے۔ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر فرماتے ہیں، فذهب قوم الى هذا الحدیث، بعض فقہا ان احادیث کی بنا پر یہ کہتے ہیں، فقالوا، وہ کہتے ہیں، لا ينبغي ان يقيم للصلاة غير الذي اذن له، فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ اقامت کہے آذان کسی اور نے کی ہو، اقامت یہ کہے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقامت کہنے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آذان جو ہے وہ صداء نے دی تھی، فرمایا کہ آپ کے بھائی صداء نے چونکہ آذان کہی ہے اس وجہ سے اقامت بھی انہی کو کہنی چاہیے، انہی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہیں۔ تو یہ کن حضرات کا مسلک ہے؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام اوزاعی، زہری اور امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کا، یعنی جمہور فقہاء کرام کا، ہمارے علاوہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جتنے فقہاء ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان سب حضرات کے نزدیک جو آذان کہے گا وہی اقامت کہے گا،
اور کسی دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اقامت کہے۔ وخالفہم فی ذالک آخرون، وخالفہم سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ احناف کا مسلک بیان کرتے ہیں، فذهب قوم سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فریق مخالف کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وخالفہم فی ذالک آخرون، اس میں دیگر بعض فقہا نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ حسن بصری ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، اور حنفیہ ہیں واصحاب۔ تو ان حضرات کا مسلک کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں فقالوا لا بأس ان يقيم للصلاة غیر الذي اذن، فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ اقامت کوئی دوسرا شخص کہے۔ آذان ایک نے دی ہے، اقامت کوئی دوسرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور واحتجوا فی ذلک بما حدثنا، یہاں سے اب احناف کا استدلال بیان کریں گے، ان کی روایات۔ تو ان کی روایت ہے عبداللہ بن زید عن ابیہ عن جدہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کو خواب میں آذان کے کلمات تلقین کیے گئے۔ تو فرماتے ہیں انہو حین ارى الاذان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھی آذان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فاذن، انہوں نے آذان کہی، اور ثم امر عبداللہ، پھر جنہوں نے خواب میں آذان کو دیکھا تھا ان کو کہا، فرمائے فاقامت، تو انہوں نے اقامت کہی۔ وبما حدثنا، اور اسی طرح اگلی روایت ہے قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، یہی صحابی جنہوں نے آذان کے کلمات دیکھے تھے، ایک فرشتے سے سنے تھے خواب میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فاخبرتہ کیف رأیت، میں نے آپ کو خبر دی، آپ کو بتلایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کیف رأیت الاذان، میں نے آذان کیسے دیکھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا القہن علی بلال، تم یہ کلمات تلقین کرو بلال کو، فإنه اندى صوتا منك، اس لیے کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہے، چونکہ آذان کہنی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، تو جس بندے کی آواز بلند ہے وہی آذان کہے، یہی اولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اذن بلال، جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کہی، ندم عبداللہ، تو عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو دل میں کچھ ندامت ہوئی، تھوڑا سا اس محسوس ہوا کہ میں نے آذان دیکھی تھی، کاش کہ یہ فضیلت مجھے ہی حاصل ہوتی۔ تو فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دل میں جو تھوڑی سی بات تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ان یقیما، کہ آپ اقامت کہیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ خواب تو میں نے دیکھا ہے اور آذان دینے کی فضیلت بھی مجھے ہی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں نظر پیش کرتے ہیں۔ تو اصل مغز، اصل جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس باب میں طحاوی شریف میں اصل جو چیز ہے وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فلما تضاد هذان الحدیثان، جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں احادیث متضاد ہیں، بعض احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آذان کہے وہی اقامت کہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں کہہ سکتا، اور اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آذان کہی تھی اور اقامت حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ نے کہی تھی، تو دونوں احادیث میں تعارض ہو گیا۔ فرماتے ہیں اردنا ان نلتمس حکم هذا الباب، تو جب دونوں احادیث میں تعارض ہو گیا، جب تعارض ہو جائے احادیث میں تو پھر قیاس کام کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم قیاس کی طرف گئے،
تاکہ ہم دونوں اقوال میں سے صحیح قول کو نکالیں. صحیح قول کیا ہے ہم اس کو معلوم کریں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قیاس مثبت حکم نہیں مظہر حکم ہے، حکم کو ظاہر کرتا ہے. تو فنظرنا فی ذالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں غور کیا. تو جب غور کیا فوجدنا الاصل المتفق علیہ انہ لا ينبغی، تو ہم نے جو متفق علیہ اس میں بات پائی وہ یہ انہ لا ينبغی ان یؤذن رجلان آذانا واحدا. ہم نے یہ دیکھا غور کیا، ہم نے کہا کہ آذان جو ہے وہ دو بندے نہیں دے سکتے، آذان ایک بندہ ہی دے سکتا ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی یؤذن کل واحد منہما بعضہ، کہ ہر ایک آذان کا بعض حصہ آذان دے اور دوسرا بعض کلمات کے ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا، آذان ایک ہی بندہ دیتا ہے. فاحتمل ان یکون الاذان والاقامۃ کذالک، جب ہم نے آذان میں یہ دیکھا کہ آذان ایک ہی بندہ کہتا ہے تو دو بندے نہیں کہتے، تو پھر ہم نے ان دونوں چیزوں کو آذان کے اوپر قیاس کیا تو دونوں ایک معلوم ہوئے. تو جب دونوں ایک ہوئے تو پھر دونوں ایک ہی بندے کو کہنے چاہیے، جیسے کہ آذان ایک ہی بندہ دیتا ہے، ایک ہی مؤذن دیتا ہے. تو فرماتے ہیں فاحتمل ان یکون الاذان والاقامۃ کذالک، تو احتمال ہے کہ آذان اور اقامت بھی اسی طرح ہو، جس طرح کہ آذان ایک ہی بندہ کہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آذان دو بندے دے تین بندے دے، تو آذان ایک ہی بندہ دیتا ہے. جب ہم نے آذان اور اقامت دونوں کو قیاس کیا آذان کے اوپر تو پھر یہی بات معلوم ہوگی کہ دونوں بھی ایک ہی بندہ کے. کذالک، پھر یہی حکم ہونا چاہیے لا یفعلهما الا رجل واحد، کہ نہ کرے ان کاموں کو، مطلب آذان اور اقامت کو، مگر ایک ہی آدمی. ایک تو یہ احتمال ہو گیا. تو دو احتمالات ہیں. ایک احتمال سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آذان اور اقامت دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی حکم میں، اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں واحتمل، اور اسی طرح یہ احتمال بھی موجود ہے ان یکون کالشیئین المتفرقین، کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں. جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة، جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر الگ الگ بندہ دے سکتا ہے. تو دو طرح کے احتمال ہیں. پہلا احتمال تو یہ تھا کہ ہم آذان اور اقامت دونوں کو اصل کے اوپر قیاس کریں. اصل کیا تھی؟ آذان تھی، اور آذان ایک ہی بندہ دے سکتا ہے. تو جب ان دونوں کو آذان کے اوپر قیاس کیا اور آذان کا حکم یہ کہ ایک ہی بندہ دے سکتا ہے، تو پھر ان کا حکم بھی یہی ہوگا کہ ایک بندہ دے سکے. ایک احتمال ہو گیا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، جب دونوں الگ الگ ہوں گی تو پھر الگ الگ آدمی ان کو ادا کر سکے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو طرح کے احتمالات ہمارے سامنے آئے. ایک احتمال کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہے، کالشیء واحد، اور دوسرا احتمال کیا بتلاتا ہے؟ کالشیئین المتفرقین، دونوں الگ الگ چیزیں. تو ہم مزید پریشان ہو گئے کہ اب ہم کس طرف جائیں، کیا اس کے اوپر حکم لگائیں. اللہ اکبر. تو پھر فرماتے ہیں کہ فنظرنا فی ذالک، پھر ہم نے مزید اس میں غور و خوض کیا. فرأینا الصلاۃ، تو ہم نے دیکھا کہ نماز لہا اسباب، نماز کے اسباب ہے. تتقدمها من الدعاء الیہا بالاذان ومن الاقامۃ لہا ھذا فی سائر الصلاۃ. فرماتے ہیں کہ وہ احتمال
جس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایک ہونے کا حکم لگایا تھا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایک اس وجہ سے ہے کہ آذان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اسی طرح اقامت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نماز کی طرف بلایا اسی طرح جو